تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات معمولی ذروں پر قسمت کی دیوی یوں مہربان ہوئی کہ آفتاب بن کر ایک جہاں روشن کر دیا۔ وہ جو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے غلام منڈی میں جا پہنچا تھا اور جس کی بولی سر عام لگائی جا رہی تھی، وہ گوہر نایاب سبکتگین تھا، جس کے نزدیک بخارا کے بازاروں کی بھیڑ، مدرسوں کی رونق، اہل علم کی فراوانی گویا ایک خواب تھا۔ یہ مقدر کی مہربانی ہی تو تھی کہ وہ ایک غلام منڈی سے سفر کرتے ہوئے الپتگین کے عظیم الشان محل تک جا پہنچا تھا۔ اس غلام کی دلیری نے ایک ہی حملے میں غزنی کو مٹھی میں دبا لیا، جس کی بدولت الپتگین غزنی کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور 15 سال تک نہایت کروفر سے غزنی پر حکومت کی۔ جس طرح غلام سبکتگین نے ایک ہرنی اور اس کے بچے پر رحم کیا اور ہرنی کی تشکر امیز نگاہوں میں جو ممنونیت تھی، شاید قدرت کو اس کی اسی ادا پر پیار آ گیا تھا کہ ایک طاقتور انسان نے ایک کمزور جانور پر رحم کر کے تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی اور مسند حکومت اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ماضی کا آئینہ، با اختیار اور بے اختیار انسانوں کے عبرت اثر واقعات، سلطان سبکتگین، والد گرامی سلطان محمود غزنوی کی داستان، فتح مکرر داستان سلطان سبکتگین، قسط نمبر 2۔ سبکتگین، کیا اب تمہاری صحبت کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں دوپہر ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ امیر نے ذرا خفگی سے کہا۔ غلام اپنی کوتاہی پر معذرت کا طلبگار ہے۔ خلیفہ عبد الملک کے انتقال کے بعد ہم کچھ اور بھی تنہا ہو گئے ہیں۔ بخارا سے کوئی خبر بھی نہیں آئی۔ جب تک نئے خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو جاتا، آپ کی پریشانی جائز ہے۔ غیر یقینی حالات مشکلات تو سامنے لاتے ہی ہیں، اور کیا خبر یہ انتخاب بھی ہو چکا ہو، آپ کے پاس اطلاع پہنچنے والی ہی ہو۔ میری اطلاع کے مطابق آل سامان میں خلافت کے معاملے پر اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے یہ اختلافات کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ نہ بن جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کا غیر جانبدار رہنا ہی مناسب ہوگا۔ فرزند من، یہ ممکن نہ ہوگا۔ مجھے کسی نہ کسی فریق کا تو ساتھ دینا ہی ہوگا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چوکدار نے بخارا سے آئے ہوئے قاصد کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ عام طور پر قاصدوں سے تنہائی میں ملاقات کرتا تھا تاکہ اس کا لایا ہوا پیغام دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچے، لیکن قاصد بخارا سے آیا تھا اور نئے خلیفہ کی تقرری کا انتظار تھا۔ اس نے سبکتگین کو وہاں سے اٹھنے نہیں دیا اور اس کی موجودگی ہی میں قاصد کو اندر بلا لیا۔ قاصد کی نظر اندر آتے ہی سبکتگین پر پڑی۔ ایک غلام کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ ہچکچایا ضرور، لیکن اسی وقت الپتگین کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ کہو، کیا خبر لائے ہو؟ قاصد نے ایک مرتبہ پھر غلام کی طرف دیکھا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ غلام کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ امیر معظم، بخارا میں خلافت کا تخت ابھی تک خالی ہے۔ سلطنت کے کاموں میں رخنا پڑ رہا ہے۔ دشمن طاقتیں سر اٹھانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ کسی نام پر اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ یہ فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا کہ حکومت کسے سونپی جائے۔ امراء بخارا کو آپ کی دانش و ذہانت پر مکمل بھروسہ ہے، لہٰذا آپ سے دریافت فرمایا ہے کہ آل سامان میں اب کون ایسا شخص ہے جو حکومت کرنے کا اہل ہو۔ الپتگین کچھ دنوں سے اپنے غلام سبکتگین سے مشورے کرنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن قاصد کی موجودگی میں اسے شرم آئی کہ وہ غلام سے مشورہ کرتا یا اس کے جواب کو اپنا جواب بناتا۔ یہ تو کر سکتا تھا کہ قاصد سے کچھ دیر کی مہلت طلب کرتا اور الگ لے جا کر سبکتگین سے مشورہ کر لیتا کہ کیا جواب دیا جائے۔ ہونے والی بات تھی، اس نے دونوں میں سے کوئی بات بھی اختیار نہیں کی۔ قاصد پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ امراء بخارا اس کی دانش و ذہانت پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں غرور آیا، اپنی دانش پر بھروسہ کیا اور خود ہی جواب دینا مناسب سمجھا۔ امراء بخارا تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ منصور بن عبد الملک ابھی نوجوان ہے، لہٰذا اس کام کے لیے اس سے موزوں اس کا چچا ہے۔ اس کے برخلاف کیا گیا تو ممکن ہے سلطنت کے کاموں میں ابتری پھیل جائے۔ سبکتگین کے خیال کے مطابق یہ جواب قطعی ناموزوں تھا اور خلاف مصلحت تھا، لیکن وہ امیر کو ٹوکنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ جب قاصد رخصت ہو گیا تو اس نے جسارت کی، اور وہ بھی اس لیے کہ اپنے آقا کی بھلائی کی پیش نظر تھی۔ یہ آپ نے کیا پیغام پہنچا دیا؟ کیا تمہاری رائے اس کے برعکس ہوتی؟
آپ نے غلام کو موقع ہی نہیں دیا، ورنہ غلام کی رائے اس سے مختلف ہوتی۔ تم کیا مشورہ دیتے؟ میں کہتا سکوت اختیار کیا جائے۔ وہ کیوں؟ اگر دو فریقوں میں سے ایک کی حمایت کی جائے تو دوسرے کی مخالفت لازم آ جاتی ہے۔ آپ نے سچی رائے دے کر ایک طرح سے منصور بن عبد الملک کی مخالفت کر دی ہے اور منصور کو حکومت کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اب اگر عمرہ بخارا نے آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دی اور منصور ہی کو تخت پر بٹھا دیا تو آپ کی رائے اس کے دل میں کھٹکتی رہے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ اگر تخت پر نہیں بیٹھا تو بھی اس حق تلفی کو آپ کی مخالفت کا نتیجہ سمجھے گا۔ اس وقت آپ کا سکوت ہی بہتر تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ تیر تو کمان سے نکل گیا، اب جو خدا دکھائے۔ سبکتگین کی دور اندیشی نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ اس نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا وہی ہوا۔ عمرہ بخارا نے الپتگین کی رائے کو اہمیت نہیں دی اور منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ بعض عمرہ نے منصور کے کان میں یہ بات بھی ڈال دی کہ الپتگین نے اس کی مخالفت کی تھی۔ منصور اس وقت تو خاموش رہا، لیکن قدم مضبوط ہوتے ہی اس نے الپتگین کو اپنے حضور طلب کیا۔ خدا جانے اس نے کس مصلحت کے تحت بلایا تھا، لیکن الپتگین کے دل میں چھپے ہوئے چور نے اس کے پاؤں روک دیے۔ اس نے منصور کے خلاف رائے دی تھی، اس لیے ڈر گیا کہ منصور خدا جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اس نے منصور کے دائرہ اطاعت سے نکلنے کی ٹھان لی، علم سرکشی بلند کیا اور 2-3 ہزار غلاموں کو ساتھ لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ سبکتگین کا خواب اپنی تعبیر کی طرف بڑھنے کے لیے تیار تھا۔ الپتگین نے اپنے لشکر کا سپہ سالار سبکتگین کو بنایا اور غزنی پر حملہ آور ہو گیا۔ منصور کو پہلے ہی علم ہو گیا تھا کہ الپتگین باغی ہو گیا ہے اور غزنی کی طرف ہاتھ بڑھانے والا ہے۔ اس نے غزنی کو بچانے کے لیے اپنا ایک لشکر روانہ کیا، لیکن وہ الپتگین کی قوت کا صحیح اندازہ لگانے سے قاصر رہا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ الپتگین کی فوج اس کے غلاموں پر مشتمل ہے، کرائے کی فوج نہیں ہے۔ یہ غلام اپنے آقا پر جان دینے کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ ان کا سپہ سالار یعنی ایک غلام ہی ہے، جس کی دلیری اور مہارت اس وقت تک ضرب المثل بن چکی تھی۔ سبکتگین نے دلیری دکھائی اور ایک ہی حملے میں غزنی کو مٹھی میں دبا لیا۔ منصور کی فوج شکست کھا کر بھاگ نکلی۔ الپتگین غزنی جیسے شہر کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب منصور نے دیکھا کہ خراسان خالی ہے تو اس نے وہاں کی حکومت ابو الحسن محمد بن ابراہیم کو دے دی۔ الپتگین نے خراسان کے بدلے غزنی حاصل کر لیا۔ سبکتگین کا خواب ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ الپتگین نے 15 سال تک نہایت کر و فر سے غزنی پر حکومت کی۔ اس عرصے میں الپتگین سے زیادہ سبکتگین کو شہرت ملی۔ اس نے اپنے آقا کے حکم سے کئی بار ہندوؤں سے جہاد کیا اور کامیابیاں حاصل کی۔ اس کی ہمدردی اور فیاضیوں نے اہل غزنی کے دلوں میں خوب جگہ بنائی۔ دربار میں بھی اس کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ الپتگین نے اسے امیر العمرہ بنا دیا تھا اور سلطنت کے مفاد میں جو مشورہ ہوتا وہ اسی سے کرتا۔ الپتگین اب تیزی سے بڑھاپے کی طرف گامزن تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام امور اپنے بیٹے ابو اسحاق کے بجائے سبکتگین کو سونپ دیے تھے۔ غزنی کے سیاہ و سفید کا مالک سبکتگین ہی تھا۔ بعض اوقات تو الپتگین کے علم میں لائے بغیر ہی کوئی حکم جاری کر دیتا۔ الپتگین کو معلوم ہوتا تو وہ اس سے کوئی بات پرس نہ کرتا۔ تمام امیروں کے ساتھ بھی ایسا با انصاف رویہ اختیار کیے ہوئے تھا کہ کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہ ملا۔ سب اس سے خوش بھی تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ابو اسحاق کو بھی کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ امور مملکت کے کام کیوں سر انجام دے رہا ہے۔ ابو اسحاق کو کبھی اپنے باپ سے بھی شکایت نہیں ہوئی تھی کہ اس نے بیٹے کے ہوتے ہوئے ایک غلام کو اختیارات کیوں دے رکھے ہیں۔ خوش اسلوبی اور خوشحالی کے دور سے گزرتے ہو بالآخر وہ وقت بھی آیا جو سب پر آتا ہے۔ الپتگین کی بیماری نے طول کھینچا اور اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ اس بیماری کے دوران اس نے الپتگین کے سرہانے بیٹھ کر راتیں گزاری۔ اس رات بھی وہ شمع دان ہاتھ میں لیے الپتگین کے سرہانے کھڑا تھا کہ الپتگین نے نحیف آواز میں اسے اپنے قریب بلایا۔ میرے بیٹے، تو نے اتباع کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی۔ ان کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب مجھے دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری کسی بات سے تجھے دکھ پہنچا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیرے صلاحیتوں کے اعتراف کے باوجود غزنی کی حکومت تجھے نہیں ابو اسحاق کو سونپنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ حضور، میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں۔
یہ حق ابو اسحاق کا ہی ہے جو انہیں ملنا چاہیے۔ میں جس طرح آپ کا غلام ویسا ہی ان کا غلام۔ میری بات غور سے سنتے رہو۔ مجھے معلوم ہے ابو اسحاق میں حکومت کرنے کی اہلیت نہیں، لیکن میری شفقت کا تقاضا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا تخت نشین ہو۔ یہ بات بھی میرے پیش نظر ہے کہ تمہارا تخت نشین ہونا ممکن ہے عمرہ کو پسند نہ آئے، یا وہ اسے تمہاری کسی سازش کا حصہ سمجھے اور نا اتفاقیاں میری محنت کو برباد کر دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عمرہ تمہیں اپنا حاکم دیکھنا چاہیں۔ تم لالچ میں آ کر کسی سازش کا حصہ مت بننا، ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ ابو اسحاق کے پردے میں تم حکومت کرنا اگر وہ تمہیں ایسا کرنے دے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد الپتگین کی سانس اکھڑنے لگی۔ سبکتگین کو یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی تائید کر سکے۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ دروازے پر کھڑے ہوئے محافظ اجازت لیے بغیر کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا مالک؟ آقا کی طبیعت؟ حکیم ابو علی کو فوری خبر کرو۔ امیر ابو اسحاق اگر اپنے محل میں ہیں تو انہیں یہاں ہونا چاہیے۔ تم سب کے آقا کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ محافظ الٹے قدموں کمرے سے نکل گئے۔ حکیم ابو علی اور دوسرے اتباع الپتگین کے بیماری کے سبب محل ہی میں قیام پذیر تھے، فوراً حاضر ہو گئے۔ البتہ ابو اسحاق کو آنے میں قدرے دیر لگی۔ اس وقت تک الپتگین کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ محل کی دیواریں سوگواری کی چادر اوڑھ کر کھڑی ہو گئیں۔ آہو بکا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس افراتفری میں کوئی دشمن اپنی چال چل سکتا تھا۔ سبکتگین نے اسی رات اپنے لشکر کو غزنی کی سرحدوں کی طرف بھیج دیا تاکہ غنی میں تخت خالی دیکھ کر غزنی پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ دن نکلا تو اس سوگ میں پورا غزنی شریک ہو گیا۔ بازار بند ہو گئے، ہر شہری نے ماتمی لباس زیب تن کر لیا۔ الپتگین کی مقبولیت ایسی تھی کہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ الپتگین کی تدفین کے بعد محل اور شہر 3 دن تک سوگ میں ڈوبا رہا۔ 3 دن بعد سبکتگین نے تمام عمرا کا اجلاس طلب کیا اور ان کے سامنے الپتگین کی وصیت بیان کی۔ کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟ اختلاف تو تب ہوتا جب وہ اپنا نام پیش کرتا۔ ابو اسحاق تو الپتگین کا بیٹا تھا۔ اس کے نام پر سب نے اتفاق کیا اور ایک چھوٹی سی تقریب میں ابو اسحاق کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ابو اسحاق اب تک دیکھتا رہا تھا کہ الپتگین ہر کام سبکتگین کے مشورے سے انجام دیتا تھا۔ اس روایت کو اس نے بھی برقرار رکھا۔ ظاہری طور پر وہی حکمران تھا، لیکن امور سلطنت کے تمام اہم کام سبکتگین کی رائے سے انجام پاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں حکومت ابو اسحاق کی تھی، لیکن سبکتگین کے ہاتھوں میں تھی۔ سبکتگین نے جو خواب کبھی دیکھا تھا، اس کی تعبیر اب آخری مراحل میں داخل ہو رہی تھی۔ ابو اسحاق کو حکومت کرتے بھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ قضاء الہی سے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ نہایت نازک وقت تھا۔ ابو اسحاق کو اتنا کم وقت ملا تھا کہ وہ اچھی طرح قدم بھی نہیں جما سکا تھا۔ خراسان کے اکثر شہروں میں شورش برپا تھی۔ ہندوستان کے ہندو راجہ بھی افغانستان پر راجنیتی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اندرونی و بیرونی خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط حاکم کی ضرورت تھی۔ اراکین سلطنت کو یہ خوبیاں سبکتگین میں نظر آئی اور انہوں نے اسے اپنا مستقل بادشاہ تسلیم کر لیا۔ انہی اراکین سلطنت کی کوششوں سے اس کی شادی الپتگین کی بیٹی سے ہو گئی۔ سبکتگین نے عدل و انصاف کی ترویج میں بڑا حصہ لیا اور ظلم و تعدی کی بے خونی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ امراء، شرفاء اور ارکان سلطنت پر طرح طرح کی مہربانی اور عنایتی کی اور جلدی اپنی محبت اور جہانداری کی قابلیت کا سکہ بٹھا دیا۔ مشرقی خراسان کے ایک شہر بست سے غزنی کی طرف آنے والی شاہراہ پر ایک سوار اپنے چند سواروں کے ہمراہ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ یہ قافلہ کبھی کبھی غبار کی چادر میں چھپ جاتا تھا۔ رفتار دھیمی ہوتے ہی یہ غبار انہیں راستہ دیتا اور وہ پھر تیزی سے دوڑنے لگتے تھے۔ ان کی رفتار سے اندازہ ہوتا تھا کہ نہ تو کوئی ان کے تعاقب میں ہے اور نہ وہ کسی سے خوف زدہ ہے۔ البتہ کوئی کام ایسا ہے جس کی انجام دہی کے لیے انہیں جلد از جلد پہنچنا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ یہ اس وقت کھلا جب یہ قافلہ غزنی پہنچ گیا اور اس کے سردار کو اس کی درخواست پر محافظوں نے سبکتگین کے روبرو پیش کر دیا۔ سبکتگین نے احکامات جاری کر رکھے تھے کہ کوئی ضرورت مند جب بھی اس سے ملنا چاہے اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ میرا نام طغا ہے۔ سبکتگین کے سامنے پہنچ کر قافلے کے سردار نے اپنا تعارف کرایا۔ میں بست کے قلعے پر قابض تھا۔ یہ قلعہ میں نے اور میرے آدمیوں نے اپنے زور بازو سے فتح کیا تھا، لیکن میرے ایک دشمن پاتور نے اس پر حملہ کیا اور مجھے نکال باہر کیا۔ اب میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟
اگر امیر دشمن کے مقابلے میں میری مدد فرمائے اور میں قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام عمر آپ کی خدمت گاروں میں رہوں گا، خراج ادا کرتا رہوں گا اور اطاعت کے دائرے سے کبھی باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ جب تو قلعے کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس پر قبضہ رکھنے کا بھی کیا فائدہ؟ میرے پاس اتنی فوج ضرور ہے کہ میں اپنی حفاظت کر سکوں۔ پھر پاتور کے مقابلے میں تجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں ان دنوں شکار پر گیا ہوا تھا، قلعے میں تھوڑے سے سپاہی رہ گئے تھے، پاتور نے اچانک حملہ کر دیا۔ جب تک میں پہنچتا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تو پھر شکار پر چلا جائے گا اور پھر وہ قابض ہو جائے گا۔ جب یہ خراج ادا کروں گا تو آپ بھی تو میری حفاظت و مدد کے لیے کمر بستہ رہیں گے، پھر کیا مجال کہ پاتور میری طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ سبکت گین اس کی خوش کلامی سے متاثر ہوا، اس کی درخواست منظور کر لی اور پاتور پر لشکر کشی کر کے اسے شکست دی اور تغا کو اس کی حکمرانی واپس دلا دی۔ سبکت گین خوش تھا کہ اس کے بعد گزاروں میں ایک کا اور اضافہ ہوا۔ تغا سے ملتے ہی اسے اپنا دور غلامی یاد آ گیا۔ اسے فروخت کرنے کے لیے ترکستان سے خراسان ہی لایا گیا تھا۔ اس نے خراسان میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ وہ خراسان پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ضرور چاہتا تھا کہ خراسان جانے کا راستہ کھلا رہے۔ یہ موقع اس کو تغا نے فراہم کر دیا تھا۔ وہ اس کا باز گزار تھا، اس سے ملنے کے بہانے وہ خراسان آ جا سکتا تھا۔ سبکت گین کبھی کبھی بست کی شکارگاہ میں چلا جایا کرتا تھا، جہاں جب موقع ملتا تغا بھی آ جاتا تھا۔ ابھی تغا کے وعدے پر گرد بھی نہیں جمی تھی کہ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ سبکت گین اس کے ساتھ خراسان میں شکار کھیلنے کے لالچ میں اس سے تعلق رکھنے پر مجبور ہے۔ اگر وہ خراج نہ بھی ادا کرے تو وہ اس سے تعلقات نہیں بگاڑے گا۔ وہ خراج ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ یوں بھی اس کے برتاؤ میں عاجزی کے بجائے تمکنت نظر آنے لگی تھی۔ سبکت گین سے اس کی جب بھی ملاقات ہوتی تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ سبکت گین کی برابری کر رہا ہو۔ سبکت گین نے ضروری سمجھا کہ اسے اس کی اوقات یاد دلا دی جائے۔ تغا، کیا تم نے خراج ادا کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا، پھر ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارا گزارا میرے خراج پر ہے؟ تغا، یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ کیا تم وہ وقت بھول گئے جب تم مدد کے لیے میرے پاس آئے تھے؟ اور کیا تم نے یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جو قلعہ میں نے تمہیں دلوایا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہوں؟ تغا کو یہ بات اتنی بری معلوم ہوئی کہ تلوار کھینچ کر ایسی ضرب لگائی کہ سبکت گین کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ دونوں اس وقت شکارگاہ میں تھے، دونوں کے ساتھ ان کے چیدہ چیدہ سپاہی بھی تھے۔ سبکت گین چاہتا تھا کہ اسی زخمی ہاتھ سے تغا کا کام تمام کر دے، لیکن اس دوران دونوں کے ساتھ آئے ہوئے سپاہیوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس افراتفری میں تغا کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا، وہ کرماچ کی طرف بھاگ گیا۔ اس سرکش کے بھاگنے کے بعد قلعہ سبکت گین کے ہاتھ آ گیا۔ اب سبکت گین سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا کہ ایسے سرکش اور بھی نمودار ہوتے رہیں گے، لہذا گرد و پیش کے ان عناصر کو سختی سے کچل دیا جائے جن سے سرکشی کا خطرہ ہو۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مملکت وسیع ہوگی اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ارد گرد کے علاقوں میں دھاک بیٹھ جائے گی اور کسی کو سر اٹھانے کی جرأت نہیں ہوگی۔ وہ دراصل غزنی سے نکل کر ہندوستان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ افغانستان سے نکلتے ہی برہمنوں اور راجپوتوں کا دور دورہ تھا۔ وہ اس کفرستان کو نیست و نابود کر دینے کا خواہاں تھا، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب اس کے اندرونی دشمنوں کی تعداد کم سے کم ہو۔ بست کی مہم سے فراغت ملتے ہی وہ کسرار، بلوچستان کا ایک مقام جو آج کل خوددار کے نام سے مشہور ہے، کی طرف روانہ ہوا۔ یہ قلعہ اس کی حکومت کے قریب تھا۔ وہاں پہنچ کر بخارا کے حاکم کو نظر بند کیا اور اسے اپنا مطیع بنا کر کسرار کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ بعد ازاں حاکم کو اپنے ملازموں میں شامل کیا اور کسرار کا علاقہ اسے جاگیر میں دے دیا۔ اس فتح کے بعد سبکت گین جہاد پر کمر بستہ ہو گیا۔ وہ ہندوستان پر حملہ کرنے لگا۔ جو علاقہ فتح کر لیتا وہاں مسجد تعمیر کرواتا اور بہت سے مال غنیمت لے کر غزنی واپس چلا آتا۔ راجہ جے پال ان حملوں سے جو کہ وہ اس کے ملک میں کر رہا تھا تنگ آ گیا اور ان حملوں کو روکنے کے لیے تدبیریں سوچنے لگا۔ اس وقت شمالی ہند کا سب سے بڑا راجہ جے پال ہی تھا۔ اس کی سلطنت ایک طرف جلال آباد، لغمان اور پارا چنار تک، دوسری جانب کشمیر کے جنوبی پہاڑی علاقے سے لے کر ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ جے پال ان دنوں قلعہ بھٹنڈا میں مقیم تھا تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک سکے۔ یہ خیال بھی اس کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا کہ اگر غزنی پر اس کا قبضہ ہو جائے تو وہ تمام مال و دولت جن کے وہ قصے سنتا رہا تھا اس کے قبضے میں ہوگا۔ وہ اپنا دارالحکومت چھوڑ کر بھٹنڈا میں اس لیے مقیم ہوا تھا کہ مسلمانوں کو لاہور اپنے دارالحکومت تک نہ پہنچنے دے۔
ابھی تک اپنا دفاع اس کا مقصد تھا، لیکن اب اسے غزنی پر حملہ آور ہونا تھا۔ اس نے کو پیکر ہاتھیوں اور بہت سے بہادر سپاہیوں کا لشکر تیار کیا اور غزنی کی طرف جانے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اسے اپنے لشکر کی تعداد اور راجپوتوں کی بہادری پر بڑا ناز تھا۔ اس کے باوجود اس کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تمام راجپوت سالاروں کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس کا مقصد حکمت عملی طے کرنا تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کی بہادری کی تعریف کر کے راجپوتوں کی غیرت کو للکارنا چاہتا تھا، تاکہ وہ آخری دم تک لڑنے کا عہد کر لیں۔ جب رات کی تاریکی میں جگہ جگہ جلتے ہوئے آگ کے الاؤ کی روشنی میں یہ سالار دائرہ بنا کر بیٹھ گئے تو راجہ جے پال قلعے سے نکلا اور ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ مہاراج، کیا جنگ کا فیصلہ ٹل گیا جو ہمیں طلب کیا گیا ہے؟ موت کا وقت تو ٹل سکتا ہے، مگر اب یہ جنگ ٹلنے والی نہیں۔ پھر وہ کون سی بپتا ہوئی کہ میں بلا لیا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں صبح ہوتے ہی بھٹنڈا سے نکلنا ہے؟ فیصلے میں کوئی تبدیلی ضرور آئی ہے۔ تبدیلی تو نہیں آئی، لیکن چلنے سے پہلے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مہاراج، ہم سننے کو تیار ہیں۔ تو سنو، ہم جس یدھ کے لیے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی جنگ نہیں۔ ہمارا مقابلہ مسلمانوں سے ہے۔ مسلمانوں کی بہادری کے قصے مشہور ہیں۔ ان کی تلواروں کے سامنے کسی کا ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مرنے کے بعد امر ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ امر ہو جانے کی آرزو میں اپنی گردنیں خود تلواروں پر رکھ دیتے ہیں۔ ان کے گھوڑے بجلی کی طرح میدان میں لشکاریں بھرتے ہیں۔ ان کا امیر سبکتگین تو ایسا پہاڑ ہے جسے پاش پاش کرنا آسان نہیں۔ شاید ہمارے ہاتھی بھی اس سے ٹکرا کر واپس آ جائیں۔ اگر انہیں فتح ہوئی تو ہمارے دھرم کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ وہ شاید ابھی اور کچھ کہتا، لیکن کئی راجپوت ایک ساتھ چیخ اٹھے، مہاراج، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ کے دل میں مسلمانوں کا ایسا خوف بیٹھ جائے گا۔ میرے بہادر سپوتوں، تم نے غلط سمجھا۔ میں مسلمانوں سے خوف زدہ نہیں، میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہیں غیر معمولی بہادری سے لڑنا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی بہادری کے قصے بیان کر دیے، یہ بیان نہیں کیا کہ راجپوتوں کی بہادری کی قسم آسمان کھاتا ہے۔ ہم جب میدان میں قدم رکھتے ہیں تو دھرتی پناہ مانگتی ہے۔ مسلمان ابھی تک آپس میں لڑتے رہے ہیں، انہیں کبھی ہم سے واسطہ نہیں پڑا۔ ہم آپ کو وچن دیتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد آپ کبھی مسلمانوں کو بہادر نہیں کہیں گے۔ اب یہ جنگ مسلمانوں سے نہیں، آپ کے غلط خیالوں کے لیے ہوگی۔ اب یہ جنگ میدانوں میں نہیں، غزنی کے بازاروں میں لڑی جائے گی۔ اب مندر نہیں، مسجدیں گریں گی۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ دعوت تم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کے امیر سبکتگین کو قتل کرے گا، میں وچن دیتا ہوں کہ جو وہ مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ اگر میری آدھی حکومت بھی مانگے گا تو میں اسے دوں گا۔